نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام 24ویں پارے کی پہلی 3 آیات مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کے اندر 2 طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ دوسری طرف وہ لوگ جن کو سچائی ملی اور پھر سچے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹی بات اللہ پر کرے، یعنی اس سے بڑا کون ظالم ہے۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرا دے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پروردگار عالم شرک سے پاک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں مخلوق کے اندر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ یشتمن ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے گالیاں دے۔ اور پھر فرمایا کہ یکذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا حالانکہ اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعونی ولدن، مجھے جھٹلانا اور مجھے گالیاں دینے کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے میرے لیے بھی اولاد کو پکارنا شروع کر دیا، میرے لیے بھی اولاد ٹھہرا لی۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو گویا کہ اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، الیاذ باللہ۔ اور ایسا کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو کہے کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے۔
تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 360 بتوں کی عبادت کرنا اللہ کی ناراضگی ہے تو پھر اللہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ اس طرح کی تعویلیں کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب اس کے پاس سچائی آ جائے تو سچی بات کو چھوڑ کر جھوٹی بات کے پیچھے لگ جائے، سچائی کو جھٹلانا شروع کر دے، جیسا کہ مکہ کے مشرکوں نے حضور علیہ السلام کو کاذب کہا، کذاب کہا، ساحر کہا، حالانکہ آقا علیہ السلام سچائی لے کر اللہ کی طرف سے آئے اور ظالموں نے ان کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب اس کے پاس سچائی آ جائے اور سچائی کو جھٹلانا شروع کر دے، اس سے بھی بڑا ظالم انسان کوئی نہیں ہے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا دیکھا نہیں کہ جہنم کے اندر ٹھکانہ ہے انکار کرنے والوں کا، جہنم ٹھکانہ ہے کافروں کا، جنہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا اللہ کا، اللہ نے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا دیا، جہنم میں وہ جائیں گے اور جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک طرف تو وہ ہیں جو سچائی کو جھٹلانے والے، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے والے، اور دوسری طرف فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ لوگ جو لے کر آ گیا سچ، اس سے مراد آمنہ کے در یتیم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذی جاء بالصدق، جو سچ کے ساتھ آ گیا، سچائی کا پیغام لے کر آ گیا، وصدق بہ، اور اس نے اور پھر سننے والوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی، اس کو سچا کہہ دیا، اولئک ھم المتقون، وہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے آقا علیہ السلام جب سچ لے کر آ گئے، اللہ کا پیغام آ کر لوگوں کے سامنے سنا دیا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، حالانکہ اس وقت آپ کی 2 بیویاں موجود ہیں، والدین موجود ہیں، اولاد جوان ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے کانوں میں جب اللہ کے محبوب پیغمبر کی آواز پڑتی ہے، ابو بکر انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا لیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بیویوں سے مشورہ کروں گا، ماں باپ سے جا کر مشورہ کروں گا، اولاد سے جا کر مشورہ کروں گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا اب آپ کی آواز میرے کانوں کے اندر پڑ گئی، مجھے کلمہ پڑھا کر سب سے پہلا مصدق بنا دیجئے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں وصدق بہ، جو یہ لفظ ہے اس کے سب سے پہلے مصداق جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ حضور علیہ السلام کے پیغام اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے جائیں گے وہ وصدق بہ کے مصداق بنتے جائیں گے۔ مسند احمد حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے
تقریباً کوئی 5000 احادیث اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں۔ تو انہوں نے روایت لکھی ہے ایک مسند احمد کے اندر کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہو کر کہتا ہے قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، یہ بات میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب آواز پڑتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ما قلت لہم صدیقا، میں نے ابو بکر کو تو صدیق نہیں کہا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے صدیق نہیں کہا، بلکہ جو ابو بکر کے ساتھ تو نے صدیق کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ میں نے دیا لقب صدیق، نہ اللہ کے نبی نے دیا لقب صدیق۔ یہ صدیق کا لقب ابو بکر کو اللہ نے خود عطا فرمایا ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدق بہ، اللہ نے خود ابو بکر کو صدیق کہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم، فرمایا جو سچ لے کر آ گیا اور جنہوں نے اس سچے پیغمبر کی تصدیق کر دی وہ تقوی والے ہو گئے، اور تقوی کے بعد انہیں انعام کیا ملا؟ لهم ما یشاءون عند ربهم، اپنے پروردگار کے ہاں جو مانگیں گے انہیں ملے گا، جو چاہیں گے انہیں ملے گا، جو وہ ڈیمانڈ کریں گے اپنے رب کے سامنے، مطالبہ کریں گے، خواہش کریں گے، آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، ادھر ان کے دل کے اندر وہ بات آئے گی، ادھر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش اور ان کی تمنا کو پورا کر دیں گے۔ اور فرمایا ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ پروردگار عالم کسی بندے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کی نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آج کا درس، ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، سچائی کو جھٹلایا، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے سچائی کو مان لیا اور مان کر تصدیق کر دی سچائی کی، فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا انعام عطا فرمایا، اور تقوی کا انعام عطا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی خواہشات میں رب خود پوری کروں گا اور بدلہ دوں گا ان نیکی کرنے والوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائیں کہ ہم سچائی کا ساتھ دینے والے ہوں، تقوی والے ہو جائیں، اور ادھر ہمارے دل کے اندر بھی بات آئے اور اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پورا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔